کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا، چنانچہ شہباز سیمنٹ فیکٹری، سرپور پیپر ملز، نظام شوگر فیکٹری، سر سلک اسی کی علامت ہیں۔ 1936 میں آصف جاہی دور حکومت کے 200 سال مکمل ہونے پر خلوت میں بڑے ذوق و احتشام سے جشن منایا گیا۔ اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی آصف جاہی صاحب پرانی حویلی سے کنگ کوٹھی منتقل ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ کنگ کوٹھی کسی کمال خان نے بنوائی تھی، نظام کو پسند آ گئی تو اس نے نظر کر دی۔ یہ جو آپ پردہ گیٹ دیکھ رہے ہیں، یہ کنگ کوٹھی کا اصل باب الداخلہ ہے۔ اسی سے نظام برآمد ہوا کرتے تھے، اور جب وہ برآمد ہوتے تو دور دور تک شہر میں ان کی گاڑیوں اور قافلے کے گزرنے کا اہتمام کیا جاتا۔ آخری بار بھی وہ یہیں سے برآمد ہوئے اور مسجد جودی میں اپنے والدہ کے پہلو میں جا کے ہمیشہ کے لیے آرام کیا۔ نظام نے صرف عثمانیہ یونیورسٹی اور عثمانیہ میڈیکل کالج ہی نہیں بنائے، بلکہ شہر میں سٹی کالج بھی قائم کیا۔ اس کے علاوہ مریضوں کے لیے عثمانیہ دواخانوں، یونانی طرز علاج کے لیے شفا خانوں، نظامیہ، اور یہ جو آپ ہائی کورٹ دیکھ رہے ہیں، اسے اس زمانے میں عدالت العالیہ کہا جاتا تھا۔ یہاں کے فیصلے ملک میں نافذ کیے گئے۔ سنتے ہیں کہ ان فیصلوں کی نظیر دیکھ کر کوفی اور شامی بھی اپنے دل میں ظلم کا خیال نہیں لایا کرتے۔ انسان کے لیے سب سے دلچسپ چیز کتاب ہے۔ نظام نے آصفیہ کتب خانہ تعمیر کیا، جس میں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، جو انسان کی نہ صرف علم کی تشنگی کو پورا کرتی ہیں بلکہ ذوق علم کو ترقی بھی دیتی ہیں۔ یہ جو آپ اسمبلی کی عمارت دیکھ رہے ہیں، نظام کے زمانے میں بھی یہ مقننہ ہی تھی۔ تقریباً 60 سال گزرنے کو آئے، لیکن آج تک کسی حکومت نے اپنے سے کوئی سرکاری عمارت تعمیر نہیں کی، بلکہ سارے نظام کے دور کی بنائی ہوئی عمارتیں ہی حکومتوں کے زیر استعمال ہیں۔ اس عمارت کو دیکھیے، کتنی پرشکوہ اور کتنی شاندار۔ یہ معظم جاہی مارکیٹ ہے۔ کبھی اس پر پیتل سے ڈھرے ہوئے لفظوں میں لکھا تھا معظم جاہی مارکیٹ، نہیں معلوم کس بدبخت نے اسے یہاں سے نکال لیا۔ آج یہ سونا سونا سا لگتا ہے۔ یہ پتھر گٹھی ہے، اب آپ دیکھیں تو شاید بھی اسے پہچانے۔ یہ جو چھوٹے سے خط کے صاحب آپ کو نظر آ رہے ہیں، آپ نے انہیں پہچانا؟ یہ مسٹر عابد ہیں۔ انہی کے نام سے ایبٹس کا محلہ آباد ہے اور ایبٹس کا چوراہا بھی۔ اور یہ جو عمارت دیکھ رہے ہیں آپ، یہی عابد کی شاپ تھی۔ پہلے کبھی یہاں پیلس ٹاکیز بھی ہوا کرتی تھی، لیکن آج بگ بازار ہے۔ کہتے ہیں عابد کی شاپ میں سوئی سے لے کے گھر کی ہر چیز مل جاتی تھی۔ آج بھی بگ بازار میں شاید ہر چیز مل جاتی ہے۔ یہ عمارت مدینہ بلڈنگ ہے۔ نظام نے تو نہیں بنائی تھی، مگر نظام کے دور میں سر علاء الدین نے مکہ اور مدینے کے لیے وقف کیا تھا۔ آج وہاں اس کی وقف کی ضرورت نہیں، مگر یہ عمارت آج تک یادگار ہے۔ اور یہ عزا خانہ زہرا ہے۔ نظام نے اپنی والدہ کی یاد میں، جن سے وہ بہت محبت کرتے تھے، یہ عمارت تعمیر کرنی چاہیے، تو عوام نے بھی مادر دکن کی محبت میں
اپنی طرف سے ہدیہ پیش کرنا چاہا۔ نظام نے 1-1 روپے کی حد تک کے اجازت دی کہ عوام اس میں حصہ لے سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ پہلی عوامی عمارت ہے۔ یہ نامپلی کا ریلوے اسٹیشن ہے۔ 1940 تک نظام کی حکومت میں 2000 میل تک کا ریلوے لائن کا جال بچ چکا تھا۔ اور یہ پہلو میں آپ سکندرآباد کا ریلوے اسٹیشن دیکھ رہے ہیں۔ آپ ریل کے پاس سینکڑوں انسان دیکھ رہے ہیں۔ یہ دراصل گلبرگہ میں حضرت بندہ نواز کے عرس کے لیے جانے والوں کا ہجوم ہے، جو اپنی نشست حاصل کرنے میں کوشاں ہے۔ یہ ٹکٹ دیکھیے، یہ بس کا ٹکٹ ہے 1.5 آنا، یعنی 1 آنا 6 پائی کا۔ نظام چاہتے تھے کہ بس کا محکمہ ان کی والدہ کے نام پر رکھا جائے، مگر عمراء نے اس سے اتفاق نہیں کیا اور کہا کہ ان کے نام کا کوئی ایک حرف اس میں استعمال ہو جائے۔ چنانچہ جب تک کہ نظام کے محکمے کی گاڑیاں تھیں، تمام بسوں کا نمبر HYZ سے ہوتا تھا، اور یہ Z زہرا بیگم کے نام کی علامت تھی۔ آج بھی آندھرا پردیش اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن کی ہر بس کا نمبر Z پہ ختم ہوتا ہے، اور آج بھی زہرا بیگم کی یاد تازہ ہے۔ یہ ڈبل ڈیک بمبئی کے بعد شاید صرف حیدرآباد ہی میں آئی۔ البیون کمپنی کی بنی ہوئی یہ بسیں حیدرآباد کی سڑکوں کی زینت ہوتی۔ جنگل میں شکار کے لیے تو ہاتھی کی سواری مناسب ہے، لیکن مواضعات کے راستوں پر بھی بیل گاڑیاں، اور اس میں ناگوری بیل، گول گول سینگے، گلے میں بجتی ہوئی گھنٹی۔ یہ بیل گاڑی کے ساتھ جو آپ موٹر کار دیکھ رہے ہیں، اسی کو کنٹمپرریٹی آف نان کنٹمپریریز کہتے ہیں، یعنی غیر عصری چیزوں کا ہم عصر ہو جانا۔ یہ جو آپ تانبے کا ایک بیج دیکھ رہے ہیں، یہ کچھ اور نہیں، محمد حیات ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ نظام نے فلائنگ کلب کو قائم کر دیا، لیکن باقاعدہ ایرو کلب 1932 میں قائم ہوا، اور 1936 میں فضائی نظام قائم ہوا، جو ریلوے کے محکمے کے تحت۔ دکن ایئر ویز کا قیام 1945 میں عمل میں آیا۔ یہ ملک کی سب سے بڑی اور باوقار ایئر ویز سمجھی جاتی